إن الحمد لله نحمده ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھیوں کی شان و عظمت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ جمعے بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائیں، اور ان لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بتلایا، معیار بنایا، معیار قرار دیا کہ ایسا ایمان مطلوب ہے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لانا ہے تم نے۔ تو منافق لوگ جو زبانی کلامی شہادتین کا اقرار کرتے، اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتے، ایمان کا اعلان کرتے، لیکن در حقیقت ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں ایمان جیسی، یقین جیسی کوئی چیز نہیں، تو وہ کہتے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ نعوذ باللہ، وہ صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھا کرتے تھے، سفہا سمجھا کرتے تھے، جو عقل سے، فہم سے عاری ہوں، ایسا سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ احمق اور بے وقوف ہیں، یہی لوگ بے عقل ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں یہ بات، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ ایمان والے بے وقوف نہیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ لوگ احمق نہیں ہیں، احمق در حقیقت یہ خود ہیں جو ایمان والوں کو احمق سمجھ رہے ہیں، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ احمق سمجھ رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے،
اور جب اپنے شیاطین کی طرف سے مراد ان کے لیڈرز بھی ہیں، ان کے اپنے ساتھی بھی ہیں، چونکہ شیاطین صرف جنات میں سے نہیں بلکہ من الجنتی والناس، دونوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں اور شیطانوں میں، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ شیاطین جن بھی ہوتے ہیں اور شیاطین انسان بھی ہوتے ہیں۔ ایسے انسان جو ایمان والوں کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے ہیں، وہ لوگ در حقیقت شیاطین الانس ہیں، انسانوں میں سے وہ شیطان ہیں۔ ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کی فطرت، ان کی سوچ بچار بالکل شیطانوں والی ہوتی ہے، شیطانی حرکتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شیاطین الجن کے ساتھ ملا کر کے بیان فرمایا۔ جب وہ اپنے شیاطین کی طرف بڑھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، حقیقت میں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، بس یہ کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اس قدر ناپسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ان کو ان کے اس مذاق کی سزا دے گا۔ یعنی صحابہ کرام کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ صحابہ تھے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ ایک بچہ بھی اگر قرآن کے لفظی ترجمے پر بھی غور کرے تو اس کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ الناس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ اس وقت صحابہ کرام ہی تھے جن کے ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس قدر ناپسند ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو ان کے اس ٹھٹا کا، اس مذاق کا، اللہ رب العالمین ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس مذاق کی سزا دے گا۔ اور فی الحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے، فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں نامناسب باتیں کرتے ہیں، جن کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض بھرا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سے لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بری صحبت سے بھی بچائے رکھے۔ کجا یہ کہ ہم میں سے کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا کرنے والا بن جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ ان کو ان کے اس مذاق کی سزا دے گا۔ اور پھر یہ اپنی سرکشی میں بہکے چلے جا رہے ہیں، جو ان کے من میں آ رہا ہے یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو مول لے رکھا ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید رکھا ہے، اور پھر ان کی یہ تجارت انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو ظاہر میں ایمان لانا اور دل میں ایمان نہ ہونا، اور ایمان لانے والے جو دل سے ایمان لائے، صرف زبان سے اقرار نہیں کیا، دل سے ایمان لائے، ان کے خلاف برے جذبات رکھنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو بے وقوف سمجھنا، ان کے بارے میں نامناسب اور نازیبہ کلمات کہنا، یہ بات گمراہی ہے جو انہوں نے خرید لی ہے۔ یہ جو تجارت کر رہے ہیں، اس تجارت میں یہ کبھی بھی جو ہے وہ ہدایت یافتہ بننے والے نہیں، وما کانوا مقتدین، یہ تجارت ان کو فائدہ بھی نہیں دے گی اور یہ کبھی ہدایت یافتہ ہونے والے بھی نہیں۔ ایمان اور ہدایت کا معیار صحابہ کرام ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نازیبہ کلمات کہتے ہیں اور اللہ معاف کرے لعن طعن کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ اور میں گزشتہ جمعے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہمیں ہدایت کی تڑپ پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم میں سے ہر ایک مسلم پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو صحابہ کے خلاف ہیں یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ ہم ایک طرف نماز میں کھڑے ہو کے کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کریم ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، پھر صحابہ کرام کے خلاف نامناسب باتیں بھی کریں جو لوگ کرتے ہیں،
وہ ہدایت پر نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا قرآن میں وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت والے نہیں، یہ ہدایت پر چلنے والے نہیں، یہ بے راہ رو ہیں، گمراہ ہیں، یہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ان کی مثال بیان فرمائی. منافقین کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو بھڑکایا، خوب روشن کیا آگ کو، آگ جلائی، آگ بھڑکائی اور خوب بھڑکائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ کے بھڑکنے کی وجہ سے اتنی زیادہ بھڑکائی اس نے، آگ کی بھڑکنے کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا ماحول پر نور ہو گیا، روشن ہو گیا. اضاءت روشن ہو گیا، پر نور ہو گیا. ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا. یہ ماحول کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اسی معنی میں ہوتا ہے. ماحول یعنی ارد گرد کے لوگ، دائیں بائیں آگے پیچھے کیسے لوگ ہیں، ماحول ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب روشن ہو گیا. جب روشنی ہو گئی، روشنی اچھی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثال بھی بیان فرمائی کہ کیا اندھیرے اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ روشنی میں انسان کو ہر چیز واضح نظر آ رہی ہوتی ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں پر کسی قسم کی مشقت نہیں ہوتی، دشواری نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں اندھیروں میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو فرمایا کہ جب انہوں نے آگ کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی ہے اور فرمایا، میں اس تشبیہ کی وضاحت کرتا ہوں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے اندھیروں میں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ دیکھ نہیں سکتے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس یہ لوگ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، یہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اب یہ دیکھ نہیں سکتے، انہیں نظر نہیں آتا کچھ بھی. یہ تشبیہ جو دی اللہ تعالیٰ نے، اس تشبیہ کو سمجھیں کہ آگ کی وجہ سے ماحول روشن ہو گیا. یہ روشنی ایمان کی مثال ہے. ایمان نور ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نور مقرر فرمایا. یہ ہدایت، دین اسلام، یہ نور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتاب نازل فرمائی، مقصد ہی یہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی کتاب آپ پر نازل کی. کیوں؟ لِتُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں. دین اسلام نور ہے، قرآن و حدیث نور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے ہمارے لیے. تو یہ زبانی جو انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا، زبانی کلامی اسلام کا دعویٰ کیا، تو گویا نور میں آنے کا اعلان کیا. اور جب یہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی آ جاتے تھے منافقین، تو ان کے سامنے دین اسلام کے احکامات نور کی مانند روشن تھے. دین اسلام کے احکام ان کے سامنے نور کی طرح روشن تھے بالکل. یہ دیکھ رہے ہیں ان تمام احکامات کو، اگر چاہتے تو ان ہدایات پر چلتے رہتے، لیکن انہوں نے دل سے جو اقرار نہیں کیا اور ایمان والوں کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں کفر تھا، نفاق تھا، شرک تھا، شکوک تھے، شبہات تھے، ان سب کی مثال اندھیروں کی مثال ہے. کفر جو ہے اندھیرا ہے، شرک اندھیرے ہیں، شکوک و شبہات دین اسلام کے مقابلے میں یہ سب اندھیرے ہیں. یہ اپنے اندھیروں میں پڑ گئے، ان اندھیروں میں بھٹکتے رہے یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے ان کی. یہ پھر اپنے اندھیروں میں پڑ گئے، ان پر عمل نہیں کیا، کفر و شرک میں پڑے رہے. سورۃ المنافقون میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کہ ذالک بانہم آمنوا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا. فطبع علی قلوبہم، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، منافقین کے دلوں پر. فہم لا یفقہون، بس اب یہ سمجھتے نہیں ہیں. اب ان کو جتنی بھی آیات بتائی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حکمت باتیں، حدیثیں ان کے سامنے آئیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ان کی مثال ہے.
اور تشبیہ کی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ زبانی کلامی اسلام کا دعویٰ کرنے سے مسلم معاشرے کا حصہ بن گئے، اسلامی معاشرے کا حصہ بن گئے۔ دین اسلام نے اہل اسلام کو، مسلمین کو، مسلم افراد کو جو حقوق دیے ہیں وہ تمام حقوق انہیں حاصل ہو گئے زبانی کلامی۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کے معاملات جانتا ہے، ہم صرف ظاہر پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حدیث بڑی واضح ہے صحیح مسلم شریف کی کتاب الایمان میں، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جہاد میں ایک ایسے فرد کو قتل کرتے ہیں جس نے مسلمین کو، اہل اسلام کو بہت زیادہ ایمان والوں کو نقصان پہنچایا، ان کو یعنی شہید کرتا رہا، زخمی کرتا رہا، انہوں نے دیکھا تو سوچا پہلے اس کا تعاقب کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی ساتھ تھے ان کے، وہ دونوں اس پر قدرت پا گئے، بالکل قریب تھا کہ اسے قتل کر ڈالتے، تلواریں سودی ہوئی تھی ان پر، اس کی زبان سے اسلام کا کلمہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ۔ اسی وقت انصاری صحابی نے اپنی تلوار پیچھے کھینچ لی، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے چھوڑ دینا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا عین میدان جہاد میں، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار تو بڑی بات ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان جنگ میں جب کفر کے ساتھ معرکہ زوروں پر ہو، دونوں طرف تلواریں چل رہی ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، عین جنگ کی شدت کے دوران کوئی شخص آ کر کہہ دے میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں، قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، سورہ توبہ کی بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو امن کی جگہ پہنچا دو، جنگ سے اس کی حفاظت کرو، پھر اس پر اللہ کی آیات پڑھو، اسے اللہ کا دین بتاؤ، اگر وہ ایمان لے آئے تو اچھی بات، اگر نہیں تو اسے دوبارہ پرامن طور پر اپنی جگہ پر چھوڑ کر آؤ۔ اس نے تو پھر اقرار ہی کر لیا تھا۔ سیدنا اسامہ، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ڈر کے مارے اب اسلام قبول کر رہا ہے، پہلے کاٹ رہا تھا، مار رہا تھا، اپنی باری آئی تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گردن اڑا ڈالی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے مارکا سر کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتلائی انصاری صحابی نے کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے پوچھا کہ اسامہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی آپ نے اسے قتل کر ڈالا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کے اس عمل سے بری ہے، لا تعلق ہے، میرا کوئی تعلق نہیں اس عمل سے، یہ میری تعلیمات نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کہا۔ یعنی اتنا ناگوار محسوس ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کہ خون مسلم بہایا جائے، ایک شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، صرف لا الہ الا اللہ۔ دوسری طرف ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جن کے نزدیک اہل اسلام کے خون کی کوئی عزت نہیں ہے، بھلے اس نے کلمہ پڑھا ہو، نمازیں پڑھا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، کیونکہ ہمارے ہی معاشرے میں ایسے تکفیری بھی پیدا ہوئے جو عین نماز کی حالت میں آ کر نمازیوں پر فائر کر کر کے ان کو مار کے چلے جاتے تھے، کیونکہ ان کی نظروں میں یہ نمازیں پڑھنے والے یہ اہل اسلام کافر ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ خیر، حضرت اسامہ کو اس پر اتنی پشیمانی ہوئی، اس قدر ندامت ہوئی، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش میں نے آج کے دن اسلام قبول کیا ہوتا تو پھر اسلام کی حالت میں مجھ سے اتنی بڑی غلطی نہ ہوتی۔ اسلام ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے، منافقین بظاہر ایمان لے آئے، مسلم معاشرے کا حصہ بن گئے، انہیں وہ تمام حقوق، عزت، احترام حاصل ہو گیا جو اہل اسلام کو مسلم معاشرے میں مدینہ منورہ میں حاصل تھا۔ لیکن جب انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا تو آخرت میں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ ان کی یعنی عزت ان سے چھن جائے گی، یہ ظاہری عزت جو انہیں حاصل ہوئی
یہ عزت ان سے چھن جائے گی، کیونکہ وہ زبان سے تو اقرار کرتے تھے لیکن دل سے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا معاملہ، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آپ ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ تشبیہ جو اللہ تعالیٰ نے دی، یہ اس کی مثال ہے کہ پھر سے وہ جہنم کے اندھیروں میں پڑ جائیں گے، پھر سے وہ جہنم کے اندھیروں میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے فرمان کے مطابق ایمان نہیں لائے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا ایسے ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سمم، ان کی مثال بہروں کی سی ہے، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے گونگے، عمیٌ، اندھے ہیں، یہ فہم لا یرجعون، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ آپ اگر ترتیب سے دیکھیں، چونکہ کسی بھی کلام کو سمجھنے کا طریقہ، صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھا جائے۔ ترتیب کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بیان فرمایا، ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو صحابہ کرام کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مذاق اڑایا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سزا بیان کی۔ یہ ساری آیات انہی کے متعلق ہیں، ایسے ہی لوگوں کے متعلق ہیں۔ تو جو لوگ زبانی کلامی ایک اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں، ان کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، ایسے لوگ در حقیقت اندھے بہرے گونگے ہیں۔ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا۔ آیات پڑھ بھی لیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کی مثال بالکل ویسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں قوم عاد کے بارے میں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا معاملہ کیا تھا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، کہ ہم نے ان کے لیے سماعت بھی مقرر کی ہوئی تھی اور ہم نے ان کے لیے بصارت بھی مطلب ان کو دی ہوئی تھی اور ان کو قلوب بھی دیے ہوئے تھے، دل بھی۔ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، لیکن ان کے سماعتوں نے، ان کی بصارتوں نے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں نے، دلوں نے ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ فما اغنا عنہم، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یعنی یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ فائدہ پہنچاتی ہیں ایمان والوں کو۔ ایمان والے جب اللہ کی آیات سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ عمل کر کے رب کو راضی کرتے ہیں، لیکن انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اذ كانوا يجحدون بآيات الله، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور یہ چیز ان کو گھیر لے گی جو یہ جس چیز کا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا عظیم الشان مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو منافق تھے اور صحابہ کرام پر، ایمان والے طعن نہیں کرتے تھے صحابہ کرام پر، ہاں ایمان والوں کے درمیان غلط فہمی ہو جایا کرتی تھی بعض اوقات کسی بات کو سمجھنے میں، لیکن وہ اس غلط فہمی کو فوراً حل بھی کر لیا کرتے تھے۔ جس کا معاملہ ہوتا اس کو جا کر کے بتاتے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کا معاملہ ہے اس کو نہیں بتایا جاتا۔ اس کو جا کے بتائیں گے، اس کو جا کر بتائیں گے، اس کو جا کر 100 لوگوں کو جا کر الگ بتائیں گے کہ یار آج تو عبداللہ بھائی نے ایسے کر دیا۔ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی عبداللہ بھائی بیٹھے ہوں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرا ذکر کر رہے ہیں، یا فلاں بھائی نے یہ کر دیا، کوئی سا بھی بھائی ہو، سب کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلاں بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اچھا، اس کو جا کر کے نہیں بتاتے کہ یار آپ نے مجھے یہ بات کہی، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات مجھے بری لگی۔ اس کو جا کر بتا دیں، ہو سکتا ہے وہ وضاحت کر دے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا۔ اچھا، اگر پھر بھی میں نے غلط کہا، مجھے بھی اس کا احساس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، معاملہ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن شیطان ایسا چاہتا ہے نہیں، اکسایا ہوا ہے ہمیں۔ اچھا، پھر ایک طرف تو یہ چلو اس نے غلطی کر دی، جس کے ساتھ معاملہ ہے اس کو نہیں بتا رہے، آپ کا میرے ساتھ معاملہ ہے، آپ مجھے آ کر بتائیں کہ یہ پریشانی ہے، آپ کی یہ فالٹ ہے، آپ کی یہ غلطی ہے۔
آپ کا یہ عمل غلط ہے، دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں۔ اب ایک تو اس کی غلطی ہو سکتا ہے بیچارے کو سمجھ نہ ہو اس بات کا، چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی تربیت ہی نہیں ہوئی، ہمارے معاشرے میں ہماری ایسی تربیت ہی نہیں ہوئی کہ جس کا معاملہ ہے اس کے ساتھ ڈسکس کرو نا، تاکہ حل ہو جائے بات۔ اچھا، دنیا کو بتانے کا کیا فائدہ؟ اچھا، اگر آپ کو کوئی آ کر بتا بھی رہا ہے تو اس بھائی کے اندر آج کے بعد کم از کم ہمارے اندر تو یہ عادت پیدا ہو نا، ہم ان سے کہیں یار جس کے بارے میں آپ یہ بات بتا رہے ہیں چلیں ان سے بات کر لیتے، سامنے بیٹھ کر، فیس ٹو فیس، بالمشافہ۔ ہو سکتا ہے آپ کی غلط فہمی ہو سکتا ہے واقعی ان کی زیادتی ہو، جو بھی ہوگا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دل میں ناراضگیاں باقی نہیں رہیں گی۔ لیکن اگر ہم یہ سب نہ کریں، آگے سے آگے بات کرتے رہیں، تو بات ایک گھر سے نکل کر محلے سے نکل کر شہر تک پھیل جائے گی، لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری یہ بات واقعی بری بھی تھی یا نہیں، یا بات کیا تھی اور بنا کیا دی گئی۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ یہ منافقین کی عادت ہوتی تھی کہ افواہیں پھیلانا، بات کو پھیلا دینا، اس سے مسلمانوں کے اندر ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، اسلامی معاشرے کے اندر ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ عادت گھر والوں کے افراد میں ہے تو وہ گھر والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اگر یہ عادت مسجد کے افراد میں ہے تو وہ جماعت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 135، 136، 137، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا، وہ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، یعنی عیسائی بن جاؤ، کرسچین بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہدایت کیسے ملے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریق پر چلنے سے، کہ جو یکسو تھے، موحد تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، ہدایت ایسے ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یوں کہو، قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یہودی تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، تم نصرانی بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے، تو ایسے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریق پر چلنے سے، جو مشرک نہیں تھے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر کیسے خود بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ بولو کہ ہم ایمان لائے ہر اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب اور ان کی اولاد، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ملا، ہم ان سب پر ایمان لاتے، کسی کا انکار نہیں، سب پہ، لا نفرق بین احد منہم، ایمان کے معاملے میں تفریق نہیں کرتے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، اس کو ماننا ہے، اس کو نہیں ماننا، اس نبی پر ایمان لانا، اس نبی پر ایمان نہیں لانا، ایسا معاملہ نہیں ہے ہمارا ایمان کے معاملے میں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایمان کے معاملے میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ آیت پیش کر کے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل تھے، تو تم فرق کر رہے ہو نا نبیوں میں، تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل تھے، ہم کہتے ہیں نا ایمان ہے ہمارا تمام رسولوں میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ لا نفرق، بھائی ہم تو فرق نہیں کرتے کسی رسول میں، یہ تو آپ فرق کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افضل ہیں۔
پھر آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل تھے، یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام زیادہ افضل تھے، قرآن و سنت کے دلائل کی وجہ سے کہتے ہیں. تو کہتے ہیں تو ایک طرف آپ کہتے ہو لا نفرق بین احد منہم، ہم تو کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. تو وہاں ایمان کی بات چل رہی ہے، پیچھے ایمان کی بات چل رہی ہے، ایمان لانے میں فرق نہیں. یہ جو ہم فضیلتیں مانتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، اللہ تیسرے پارے کے شروع میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اللہ نے فضیلت دی ہے، ترجیح اللہ نے دی ہے. فضیلت کے ایک معنی ترجیح بھی ہوتا ہے. یہ فضیلتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، ہم اس فضیلت کو مانتے ہیں، ہم اس فضیلت کو مانتے ہیں، اور وہ قرآن و سنت کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل کہنا، بعد نبیوں کو بعد نبیوں سے افضل کہنا، یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے لا نفرق بین احد منہم، چونکہ یہاں بات چل رہی ہے ایمان کی، پیچھے ایمان کا ذکر ہے نا. ایمان لانے میں ہم کسی پہ فرق نہیں کرتے، سارے نبیوں پر ہمارا یکساں ایمان ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، ان پر بھی کتاب نازل ہوئی، ان پر بھی وحی نازل ہوئی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. اپنی طرف سے کوئی تفریق نہیں کرتے، جو فرق اللہ نے کی ہے، جو فضیلت اللہ نے دی، اور اس کے پھر الگ سے دلائل ہے، اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہا فی الحال. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا. پھر اس کے بعد ان یہود و نصارہ کو جواب یہ کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر یہ بھی ایسے ایمان لائیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو. کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ صحابہ کرام. یہ کس سے خطاب ہے کہ یہ تم سے کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں ہے، بلکہ ابراہیم کے طریق پر چلنے سے. اور پھر اللہ فرماتا ہے بولو ہم ان چیزوں پر ایمان لے آئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری طرح ایمان لائے، جن کے ایمان کو اللہ معیار قرار دیتا ہے، ماڈل بنا کر پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں اس ماڈل کی، اس نمونے کی کیا حیثیت ہوتی ہے. میں ایک سوٹ بنوانے جاتا ہوں اگر درزی کے پاس، اور اس سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو میرا کف ہے اس طرح سے رکھنے کا ہے، یہ جو میرا کالر ہے اس طرح سے رکھنے کا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے رکھے میں اس سوٹ کو قبول کروں گا؟ نہیں. میں ایک ماڈل دے رہا ہوتا ہوں اسے، اپنا ناپ دے رہا ہوتا ہوں اسے، پوری مثال دے رہا ہوتا ہوں اسے، میں قبول نہیں کروں گا. آپ مارکیٹ میں کام کرنے والے سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو چیز آپ سے طلب کی گئی ہے اگر آپ اس کی جگہ کوئی اور دے دیں وہ اسے قبول نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام جیسا ایمان چاہا ہے، اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نمونہ بنایا ہے، ماڈل بنایا ہے، معیار بنایا ہے، اسٹینڈرڈ بنایا ہے. اب جو صحابہ کرام کو منافق کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہونا تھا کہ 3 کے علاوہ سبھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو مطلب اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کن لوگوں کے ایمان کو معیار بنا رہا ہے. پھر یار لوگوں نے، جو لوگ صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، انہوں نے عقیدہ بدعہ بھی نکال دیا. عقیدہ بدعہ کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جی پہلے کوئی بات اللہ کو پتہ نہیں ہوتی تھی، بعد میں پتہ چل جاتی تھی، نعوذ باللہ. یعنی پھر اپنے بغض کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کی شان میں بھی نازیبہ بات کہہ دی کہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے. اللہ تو ہر چیز جانتا، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو. وہ ظاہر باطن ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کے اعتبار سے کچھ بھی باطن نہیں، کچھ بھی مخفی نہیں، کچھ بھی پوشیدہ نہیں، سارے کا سارا عیاں ہے، نمایاں ہے، ظاہر ہے، واضح ہے، کھلا کھلا ہے، کچھ چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ جب ان کے بغض کو، نفاق ایسے ان کے دلوں میں سمجھ عقل معاف ہو چکی ہے کہ وہ اللہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے، کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا نا تو پھر بعد میں پتہ چل جاتا ہے. یہ عقیدہ بدعہ کہلاتا ہے ایسے لوگوں کا جو صحابہ کی شان میں خرافات بکتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ اللہ پر طعن ہے. اللہ نے ان کے ایمان کو، اگر ان کا ایمان نعوذ باللہ ایسا گیا گزرا تھا کہ ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا ہوتا، ادھر سے وہ سارے کے سارے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، وگرنہ اللہ ان کے ایمان کو معیار نہ بناتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری طرح ایمان لائیں گے فقد اہتدوا،
تب یہ ہدایت یافتہ بنیں گے۔ ہدایت کے لیے شرط ہے صحابہ کرام کو ایمان کا رول ماڈل بنانا، نمونہ بنانا، مثال بنانا، معیار بنانا، اسٹینڈرڈ بنانا۔ جو اس پر پورا اترتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، جو اس پر پورا نہیں اترتا وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یہ آپ مت سمجھیے گا کہ فرقہ پرست مولوی فرقہ پرستی میں، تعصب میں، مسلکی نفرت میں، بغض میں، عداوت میں یہ فتویٰ جھاڑ رہا ہے۔ یہ فتویٰ نہیں، قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے، اللہ کا۔ اور اللہ بھی فتویٰ دیتا ہے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کلالہ کے مسئلے پر اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ بھی فتویٰ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہے، اور اگر نہیں لائے تو مجھے نتیجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، نتیجہ میرے رب نے بیان کر دیا ہے۔ اگر ایمان نہ لائے تمہاری طرح تو وَإِن تَوَلَّوْا، اعراض کیا، منہ موڑا، اگنور کیا، پیٹ پھیر دی، نہیں لائے ایسے ایمان، منہ موڑ دیا، وَإِن تَوَلَّوْا، پھر گئے اس سے، فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ بدبختی پہ پڑے ہوئے، اختلاف پہ پڑے ہوئے، مخالفت پہ پڑے ہوئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ان کی باتیں بھی سن رہا ہے، ان کے اعمال بھی دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں پچھلی آیات میں 16، 17، 18 سورہ بقرہ کی، ان میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سزا مقرر کر رکھی ہے، یہ ڈیل دے رکھی ہے ان کو جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام لیڈرز نہیں ہیں، صرف اللہ کے مقرر کردہ لیڈرز ہیں۔ اور صحابہ کرام سنیوں کا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام قرآن کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان و عظمت اور وقار کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ صحابہ کی شان میں خرافات بکتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، وہ لوگ سن لیں کہ وہ اللہ کی وقار کو، اللہ کی عظمت کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ اور جو اللہ کی عظمت کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں ان کے لیے ہم وہی بات کہیں گے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہتے تھے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اے بدبختو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں اللہ کی عظمت کا بھی پاس نہیں، تمہیں اللہ کی شان کا بھی کوئی خیال نہیں۔ یہ قوم نوح کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ انبیاء کے نافرمانوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے مزید عظمت صحابہ پر کچھ عرض کروں گا، چونکہ یہ باقاعدہ ایک فتنہ بن چکا ہے، لوگوں نے اس کو ایک فیشن بنا لیا ہے، خاص طور پر فیس بک یہ ٹویٹریں، جو ٹویٹرز اور فیس بک پر یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ بس جب دیکھو کسی نہ کسی صحابی کے خلاف کوئی نہ کوئی بکواس کر دی، خود کو بھلے سنت کے مطابق استنجا کرنا بھی نہ آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔